کوہاٹ سفیر اللہ صاحب کے پاس چلیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ ہاؤس ڈیموکریٹک اسٹرگل میں ایک علامت رہی ہے۔ ہم نے ایسے بھی دور دیکھے ہیں جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کو کمپلیٹلی ڈس فنکشنل کر دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ رات جو پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے بجلی بند کر کے اریسٹ کیا گیا اور پھر باہر گیٹ سے اریسٹ کی گئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایک جمہوری حکومت کے ایسے اقدامات کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پر اٹیکس نہیں ہے اور اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، فرگیٹ اباؤٹ انٹرنیشنل ریپرکشنز وغیرہ، بات یہ ہے کہ دس از انپریسیڈنٹڈ اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کو تو آپ نے دیکھا، سٹنگ گورنمنٹ نے بھی کنڈیم کیا، حالانکہ جو لوگ گئے یا نہ گئے ٹیکنیکلی تو وہ گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ بہرحال دس از ٹیریبل، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی یہ کہ جی کیوں ایسے ہوا، میرا خیال ہے پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور وہ پیغام یہی ہے سختی کا۔ تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو تالی بج رہی ہے، یہ دونوں ہاتھ سے ہی بج رہی ہے۔ لانگ ٹرم کانسیکوینسز یہ ہیں کہ جب اس قسم کی ریڈ لائنز کراس ہو جاتی ہیں تو پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، یا کسی سٹیج پہ آگے جا کے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ کوئی گرفتار ہوتا تھا ایم این اے، تو اسپیکر جو ہے اس کو آرڈر نہیں کر سکتا تھا کہ پروڈیوس کیا جائے۔ پھر یہ ایک نئی روایت شروع ہوئی کہ اسپیکر دلیر ہو گیا اور تو اسپیکر نے کہنا شروع کر دیا کہ پروڈیوس کریں، تو پھر وہ اب ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بن گیا۔ اور اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا پریشر میں اسپیکر آیا تو پھر اس نے یہ آرڈرز کیے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے، ریڈ لائن آپ ایک دفعہ کراس کرتے ہیں اور اگر سخت ریئیکشن نہیں آتا اس کے اوپر تو پھر اس کا مطلب ہے آگے بھی وہ ریڈ لائن کراس ہوگی۔ سخت انتظار کیا جائے پارلیمنٹ کی طرف سے۔ بہرحال تقاریر تو کی جا رہی ہیں، ابھی تک ہم نے سخت ریئیکشن کوئی نہیں دیکھا۔ عبدالقیوم صاحب مظفر آباد سے۔ حال ہی میں جو حکومت پاکستان نے قانون بنایا ہے جو بغیر اجازت کے جلسہ کرے گا اس کے خلاف 10 سال یا 3 سال کی سزا ہوگی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ حکومت نے خود ہی 29 جگہوں سے اسلام آباد کو سیل کر کے اس قانون کی حکومت نے خود خلاف ورزی کی ہے۔ کیا یہ قانون ان پر اپلائی نہیں ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عائشہ ناز آپ سے سوال کرتی ہیں لیکن آپ کھل کر جواب اس کا نہیں دیتے۔ کیا آپ ڈرتے ہیں کہ جی کہیں آپ کو بھی وہ اندر نہ کر دیں؟ میرا خیال ہے کہ اب میں کیا آپ کو بتاؤں، آفٹر آل مین اسٹریم میں جب آپ کرتے ہیں تو بہت سی ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ میری طرف سے تو جتنی کھل کے میں جواب دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو جرنلسٹ کو بلائے جاتے ہیں یا بریفنگز ہوتی ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے خادم کو کبھی انویٹیشن نہیں آیا، کبھی نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد شاید آنا شروع ہو جائے کیونکہ اب میں نے کہہ دیا آن اسکرین۔ اچھا، اسلام آباد سیل کرنے کے حوالے سے آپ سے سوال کیا کہ وہ قانون کیا حکومت پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی محاصرہ کر دیا؟ قانون جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے اوپر نہیں اپلائی کرتے، وہ عوام کے اوپر اور اپوزیشن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ چلیں، یہ بھی جواب فوراً مل گیا۔ اب ہے بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے آسٹریلیا سے حامد صاحب۔ یہ جو سائفر دیا گیا پاکستان ایمبیسڈر کو، ان کو پتا تھا کہ یہ سائفر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی تک جائے گا، شاہ محمود قریشی عمران خان کو بتائے گا، اور وہ عمران خان کی پرسنالٹی پروفائلنگ کر چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ بیسیکلی ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے، ان کا جو مشن تھا وہ تھا گیپ کریٹ کیا جائے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پاکستان پبلک، اور میرے خیال میں دے ہیو بین سکسیسفل۔ یہ چیز دونوں کو سمجھ نہیں آئی، دونوں سائڈس کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر بات ان کی مانتے ہیں تو ایک واٹس ایپ بھی میسج ہی کافی تھا۔ ایون دے وڈ ہیو کالڈ us personally, one guy from the establishment, and would have told why to send a cipher and keep an evidence. بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکشنز بھی کچھ ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو وربلی نہیں کہی جا سکتی، ورڈز آپ سے منہ سے جب نکل جاتے ہیں تو واپس نہیں لیے جاتے۔ وہ اسی طریقے کے ساتھ جو ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کاما وہ سوچ کے کی جاتی ہے تاکہ یہ آپ کے خلاف نہ ہولڈ کر سکے کوئی اور پیغام بھی پہنچ جائے۔ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ ڈپلومیٹس کبھی بھی بلیک از بلیک اینڈ وائٹ از وائٹ نہیں کرتے۔ وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ وہ ریڈلز میں اور محاورے اینڈ اس قسم کے طریقے کے ساتھ وہ اپنے میسیجز کنوے کرتے ہیں تاکہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تھریٹ ہے
بیکاز ڈپلومیسی کے اندر اگر آپ نے کسی کو تھریٹن کر دیا اور وہ بھی وربلی کر دیا جو کہ ریپیٹ ہو سکتا ہے, اور یا ایون ان رائٹنگ اگر آپ نے کر دی تو وہ بات بھی نہیں رہتی, تو پھر تو دوسری سائڈ جو ہے وہ ڈیفینسو پہ یا اگریسو ہو جاتی ہے. تو ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہیں بڑے چن کے سوچ سمجھ کے استعمال کیے جائیں, اور پیغام جو دیا جائے وہ اس طریقے سے دیا جائے کہ دی ادر سائڈ فیلز نو آفینس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی پریزیڈنٹ اٹھا کے فون کرے آرمی چیف کو کہے اوے نو کڈو, ایسے نہیں ہوتا. یہ بڑی ریئر ہے سچویشن کہ اس طریقے سے کچھ ہو, بٹ پاکستان میں تو سرٹنلی اس طریقے سے شاید نہیں ہوا, کبھی طریقے سے میسیجز دیے جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو میسیج تھی دس واز ایز مچ فار دی اسٹیبلشمنٹ ایز اٹ واز فار عمران خان, اور یہ توقع ہی نہیں تھی کہ عمران جو ہے اس کو پبلک کر دے گا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میسیج جو تھی وہ ایمبیسڈر صاحب نے بنائی تھی اپنے لفظوں میں. اب وہ جو دوسری سائڈ ہے وہ تو ڈینائی کرتی ہے نا کہ جی ہم نے تو شاید ایسی بات ہی نہیں کی. وہ تو یہی کہتے ہیں ایمبیسڈر نے جو سمجھا اس نے لکھ دیا, اور ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. تو اس لیے بات کی بھی اور نہیں بھی کی, پلازیبل ڈینائبلٹی. اور خان صاحب کو یہ پیغام تھا کہ بیہیو یور سیلف, یہ آپ جو روس گئے ہیں اور جس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اٹس ناٹ گڈ فار آر ریلیشن شپ. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ جو ہم ڈیمارش کرتے ہیں بلا کے ایمبیسڈر کو کہ آپ کے لیڈر نے یہ کہا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اسی لیے ہم اس کو پروٹیسٹ نہیں کہتے, اس کو ڈیمارش کہتے ہیں. یہ دیز آر ڈپلومیٹک ٹرمز. تو جیسے آپ سمجھتے ہیں ایسے ڈپلومیسی اور پالیٹکس انٹرنیشنل ریلیشنز میں نہیں کنڈکٹ ہوتی. تو آپ کے خیال میں جو مشن تھا عمران خان صاحب کا گیپ پیدا کرنے کا وہ کامیاب ہو گیا عوام اور نہیں, یہ گیپ شیپ کوئی تھا, دس از نتھنگ ٹو ڈو ود کریٹ اے گیپ بٹوین خان اینڈ دا پبلک اور دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پبلک. نہیں, nothing of the sort. This was just a message to convey کہ جی you know اگر عمران خان نہیں رہنا ہے تو پلیز this is the time کہ we need to convey to you that we are unhappy. And خان صاحب could have been, اگر ان کی انسٹیبلٹی نہ ہوتی خان صاحب کی تو خان صاحب چپ کر کے یہ پڑھ لیتے اور اس کے بعد اکارڈنگلی ڈپلومیٹکلی اس کا جواب بھی بن جاتا, فارن آفس نے دے دینا تھا, یا خان صاحب نے اپنی ریٹرک کم کر دینی تھی, یا اور طریقے سے کنوے کر دینا تھا کہ نو یو آر رانگ, ایسی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ سو آن. مگر کیونکہ خان صاحب اس وقت آن ہز وے آؤٹ تھے, ہی نیڈیڈ سم تھنگ, ایک پاپولر قسم کی چیز, تاکہ یہ لگے ایسے کہ جی مجھے تو نکالا جا رہا ہے گریٹ امپیریلسٹ پاور نے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کوشش کی تھی ایک زمانے میں, بٹ اٹ ڈڈنٹ ورک, اور اس دفعہ بھی اٹ کوڈنٹ سیو خان صاحب دس لیٹر. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں واپس پاکستان اور لاہور سے ہارون صاحب کا سوال. اگر آپ پچھلے الیکشن بھی دیکھیں تو باقی تمام پارٹیز کے ووٹس اگر ملا لیں تو وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ جب دھاندلی کی بات ہوتی ہے تو کے پی میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دھاندلی ہوئی ہے جس کا مولانا صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں. تو کیا یہ ایک میتھ کریٹ ہوئی بھی ہے کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب بہت پاپولر ہیں جبکہ وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ یہ پی ٹی آئی کو کہیں گے نا تو پی ٹی آئی دو باتیں کہے گی اور دونوں میں وزن ہے. وہ کیا؟ ایک وہ کہیں گے جی کہ بڑی میسو ریگنگ ہوئی ہے. اب وزن یہ ہے کہ ایک کامن پرسیپشن پیدا ہو گئی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. یہی اسی قسم کی پرسیپشن تھی 2018 کی الیکشن میں بھی کہ ریگنگ ہوئی ہے, مگر وہ عمران خان کے حق میں ہوئی تھی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو لانا چاہ رہی تھی. تو اسی قسم کی لاجک اپلائی کرتی ہے دونوں کیسز میں. مگر ایویڈنس جو ہے آف ریگنگ وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایلیگیشنز آ رہی ہیں مگر وہ ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا. اور میں کہتا ہوں میری فارم 45 یہ ہے, فارم 47, بٹ وہ پروف جسے کہتے ہیں نا کہ عدالت میں جا کے اس کو پروف کیا جائے, وہ ابھی تک ہوا نہیں. ہاں, کچھ لوگ پھر پی ٹی آئی جواب یہ دے گی کہ جی آپ سنتے نہیں ہیں, الیکشن پٹیشنز ہی نہیں سن رہے, یا وہاں ریگنگ کر رہے ہیں, ججز لگانا چاہتے ہیں جو ہماری بات نہیں سنیں گے, یا فیئر ڈیل نہیں دیں گے, اینڈ سو آن. تو یہ ایشوز چل رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی کے پی میں مولانا کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے, نون لیگ تو نہیں کہتی, اور بھی کوئی نہیں, پیپلز پارٹی بھی نہیں کہتی, انہیں پتہ ہی نہیں, ان کے وہاں ووٹ ہی نہیں تھا, تو انہوں نے کیا کہنا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. مولانا ضرور کہتے ہیں. اب مولانا 2 3 4 سیٹوں میں اس سے زیادہ کیا الزام لگائیں گے؟ وہ ہمیشہ جب نئی بھی ریگنگ ہوتی تو وہ اتنی سیٹیں ہی لیتے ہیں. اس دفعہ آدھی سیٹیں ملی ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی دفعہ مجھے اتنی ملی تھی, تو وہ کتنی 5 6 7 8 سیٹیں ہوں گی. سو وہاں تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نون پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے, نو ڈیٹ. اور چھوٹی موٹی ریگنگ ہوئی ہوگی کیونکہ وہاں ایز آئی سیڈ بیفور, وہاں تو آر اوز کے سارے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اور یہ نہیں کہ ان کو لگایا گیا تھا, مگر وہاں کا ایک سینٹیمنٹ ہی ایسا تھا.
اور ابھی بھی ہے اس قسم کا سینٹیمنٹ. باقی رہ گئی کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے زیادہ ووٹس لیے دین پی ٹی آئی, تو اس کی پاپولیرٹی از ان ڈاؤٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ ووٹس لیے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم, جس کے اندر ایک بندہ اور 90,000 ووٹ لے, بندہ 95,000 لے کے,